السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ ہماری یہ ویڈیو قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت سے ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل اسلامی زندگی کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف والے وہ لوگ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ قرآن کریم کی 200 آیتیں دیکھ کر تلاوت کرے گا، اس کی قبر کی ارد گرد کے 7 قبروں والوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے سر سے بھی عذاب ہلکا کر دے گا، اگر چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک تو بس 2 ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، اور وہ دوسرا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا۔ سچے مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہے۔ بے شک یہ قرآن ایک رسی کی طرح ہے جس کا ایک کنارہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اور ایک کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم اسے مضبوطی سے تھام لو تو تم اس کے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اور ہلاکت کا شکار نہیں ہوگے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں، آسمان سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے، جان نکلنے کے لمحات میں عذاب سے محفوظ رہتا ہے اور عذاب قبر سے نجات پاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو، اس سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور زمین میں نور کا سبب بنو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش بن کر آئے گا۔ بے شک قرآن مجید غموں سے نجات اور بے چین دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، میں تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، مجھے پڑھتے رہا کرو، میں تمہارا حق ادا کروں گا۔ نماز چہرے کا نور ہے، قرآن دل کا سکون ہے۔ قرآن پاک کو دیکھو، کھولو، پڑھو، غور کرو
اور سمجھو اسی میں تسکین قلب ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اپنے گھروں میں قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ یقیناً یہ قرآن پاک بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو، یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ اے لوگوں، اس قرآن پاک کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور اپنے رب کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ کتاب نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جیسے پانی دیکھنے سے نہیں بلکہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، ایسے ہی قرآن پاک محض پڑھنے سے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ قرآن پاک دل اور دماغ کو کھول دیتا ہے، مگر اس کے لیے پہلے قرآن پاک کو کھولنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کو پڑھا کرو، بے شک میرے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ قرآن پاک صرف چومنے بند کر کے غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھنے کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ قرآن پاک کھولنے، پڑھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اس کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کے لیے اتارا گیا ہے۔ رحمان یا رحمان، کر میری مدد یا رحمان، میرے دل میں بھر قرآن، میرے سینے میں قرآن، میرا جینا ہو قرآن، میرا مرنا ہو قرآن۔ کیا آپ جانتے ہیں کوئی بھی چیز انسان کے دل کو ایسے زندہ نہیں کر سکتی جیسے قرآن مجید کرتا ہے۔ اے میرے مالک، ہمارے ویران دلوں کو قرآن پاک کی محبت سے آباد کر دے۔ رسم سے سنت اچھی، گناہوں سے نیکی اچھی، بازار سے مسجد اچھی، اور فضول باتوں سے قرآن پاک کی تلاوت اچھی۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ اللہ پاک تمام جہان والوں کو تلاوت قرآن کی ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اسلامی زندگی کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔